آپریشن سندور کی کہانی لکھی ہے اپنے ہی 26 لوگوں کا خون بہا کر. آپ SCO میں روئیں, آپ برکس میں جا کر روئیں, آپ یونائٹڈ نیشن میں جا کر روئیں, اگر مچ کے آنسو ہیں. جو ٹیررزم کی پالیسی ہے ایز اے لیڈ انسٹرومنٹ, یہ آپ کی اب پالیسی بن چکی ہے. 1.6 بلین لوگ اس ریجن کو آپ وار کی طرف لے گئے. وہ وار بھی آپ نے لڑ لی, آپ نے اپنی امبیرسمنٹ بھی کرا لی, اپنے رافیل بھی مروا لیے, S-400 کی بھی آپ نے بےعزتی کروا دی. نیوز فیک ہیں, جس طریقے سے آپ کا میڈیا فیک ہے, جس طریقے سے آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ فیک ہے, جس کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ایک پولیٹیکل ٹیررسٹ بنے ہوئے ہیں, لیکن سٹیچر میں آپ ایک بہت ہی چھوٹی سٹیٹ ہیں. سٹیچر میں آپ انسانیت کے دشمن ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ جو بھارت پہلگام واقعے کے بعد جو ایک فالس فلیگ آپریشن کو ایک حقیقت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. گو کہ ان کے جو ڈپٹی گورنر ہیں, لیفٹیننٹ گورنر ہیں منوج سنہا صاحب, انہوں نے تو اس کو ایک سیکیورٹی فورسز کا فیلئر قرار دے دیا ہے. اور یہ سب پوری دنیا کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے, ہم سب کے لیے بہت ہی حیران کن بات ہے کہ جس طریقے کا یہ بھونڈا مذاق اس دنیا کے ساتھ, اور خاص طور پہ یہ جو بھونڈا مذاق میں اس کو کہتا ہوں, اس ریجن کی سٹیبلٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. وہ یہ مذاق ہے کہ آپ نے وار بھی لڑ لی, پہلگام کے واقعے کو اس پہ الزام بھی لگا دیا کہ جی پاکستان نے کیا, لیکن آپ کو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ واقعہ کس نے کیا, اس میں کون لوگ انوالو ہیں. نہ کوئی آپ نے انڈیویجولز مارک کیے, نہ بتائے, نہ کوئی تنظیم بتائی, نہ کوئی اور بتایا. صرف آپ نے یہ کہا کہ جس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک نہایت ہی خطرناک, جس کو میں کہتا ہوں جو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کی وجہ سے جو آپ نیوکلیئر وار کی طرف آپ دو ملکوں کو لے کر جا رہے تھے, بلکہ پورے ریجن کو لے کر جاتے. 1.6 بلین لوگ اس ریجن کو آپ وار کی طرف لے گئے. وہ وار بھی آپ نے لڑ لی, آپ نے اپنی امبیرسمنٹ بھی کرا لی, آپ نے اپنی عظیمت بھی اٹھا لی, اپنے رافیل بھی مروا لیے, اپنے 6 آپ نے لڑاکا طیارے گروا لیے, S-400 کی بھی آپ نے بےعزتی کروا دی اور وہ بھی تباہ کروا لی اپنی بیٹریز. اور اس کے بعد آپ نے جو آپ کا ایک جو شریڈ تھا, جو جھوٹ تھا کہ آپ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اس ریجن میں, وہ بھی آپ کا پکڑا گیا. تو اتنا اسٹریٹجک نقصان کس کے لیے؟ ہندوتوا مائنڈ سیٹ کی اپلیکیشن, مودی صاحب کا جو سیفرنائزڈ ایجنڈا ہے کہ پورا ایک اکھنڈ بھارت کا جو ایجنڈا ہے, جو ایک ہندوستان ہندوؤں کے لیے ہے, اور یہاں پر کوئی مائنارٹیز نہیں رہ سکتی, کوئی نان ہندو یہاں پر پروگریس نہیں کر سکتا. آپ نے جو ملٹری ہے اپنی انڈین ملٹری, اس کو آپ نے RSS کی سنگھ پریوار کا ملیٹنٹ ونگ بنا دی ہے. تھیٹر ان یونیفارم آپ نے لگوا دی ہے. کبھی CDS کچھ بیان دے رہے ہوتے ہیں, ڈپٹی آرمی چیف کچھ بیان دے رہے ہوتے ہیں, پھر آپ کے جو نیول اٹیچی ہیں انڈونیشیا میں, وہ آپ کا سارا وہ کہتے ہیں نا کٹا چٹا کھول کے آپ نے سامنے رکھ دیا ہے. تو اب اس ڈرامے کو, وہ جو جھوٹ بولا گیا, جو اتنی اسٹریٹجک پوزیشن سے آپ ایک کنٹینیوسلی فرکشن والے موڈ میں رہتے ہوئے ایک اپنا جو اپنے آپ کو آپ کلیم کرتے تھے کہ جی ہم ریسٹرینٹ والی قوم ہیں, ہم رسپانسیبل نیوکلیئر کنٹری ہیں, آپ تو مسلسل ایک کنٹرول ایسکلیشن چاہتے ہیں. یہ آپ کا ایجنڈا نظر آ گیا اور پوری دنیا کو اب یہ نظر آ رہا ہے. اب اسی کی کنٹینیوٹی کو اور اپنی اس ہزیمت کو, اپنی بدنامی کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا ہے کہ جو TRF دا ریزسٹنس فرنٹ, ایک فیک ہی میں کہوں گا, ایک جس طریقے سے آپ کی نیوز فیک ہیں, جس طریقے سے آپ کا میڈیا فیک ہے, جس طریقے سے آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ فیک ہے, جس کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. آپ ایک لیڈرشپ کے رول سے نکل کر آپ ایک پولیٹیکل ٹیررسٹ بنے ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ نے ایک یہ TRF نامی تنظیم, جو پہلے اس کا جو بھی پہلگام میں اس کی قبول کرتی ہے, ذمہ داری قبول کرتی ہے, کچھ دنوں کے بعد وہ قبول نہیں کرتی اپنی ذمہ داری, اور آپ اس کو لشکر طیبہ کے ساتھ یا ایسی تنظیمیں جن کو آپ ہمیشہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جو یوز کرتے ہیں, ان کے ساتھ لنک کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کی سب تنظیم ہے, اور کئی کیریکٹر سامنے آ رہے ہیں. میں نے تو ان کے جو لیڈر یہ بتا رہے ہیں, شیخ ساجد گل, پہلی دفعہ ہم ان کا نام سن رہے ہیں. تو یہ ویسی نیوز, ویسی تنظیم انہوں نے کریٹ کیا جیسا انہوں نے ڈس انفارمیشن لیب کے اندر
جھوٹی خبریں چلائی جاتی تھیں. ANI ان خبروں کو پک کرتا تھا اور پھر وہاں سے انٹرنیشنل میڈیا آف کورس تحقیق کیے بغیر کئی جھوٹی خبریں پک کر کے لے جاتا تھا. یہ آپ کی خبریں، آپ کی تنظیمیں اسی طرح ہیں جیسے آپ کی خبروں میں آیا. ہمیں بھی پتہ چلا کہ لاہور کا جو پورٹ ہے وہ تباہ کر دیا گیا. پتوکی جہاں پر سمندر تو چھوڑ کے میرے خیال میں اس کے نزدیک سے کوئی دریا بھی نہیں گزر رہا، اس کا بھی آپ نے پورٹ تباہ کر دیا. آپ نے پورا اسلام آباد پہ قبضہ کر لیا. کراچی کے پورٹ کو آپ نے تباہ کیا، کراچی پہ قبضہ ہو گیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر جو اس وقت جنرل عاصم منیر تھے، ان کو آپ نے بتایا جی کو ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں. پھر ان کی گرفتاری کی خبریں چلائیں. آپ نے پھر پہلے کلیم کیا کہ جی ہمارا کوئی جہاز نہیں گرا. آپ کا جھوٹا وزیر اعظم تقریروں میں کہتا رہا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. پھر آپ کے CDS کہتے رہے جی نقصان تو ہوا ہے پر یہ امپورٹنٹ نہیں ہے نقصان کتنا ہوا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے کہ نقصان کے بعد ہم نے کیا لیسن لرنڈ کیے. تو یہ اسی طرح کی آپ کی فیک جھوٹی خبریں ہیں. پھر آپ تھریٹ ابھی تک کر رہے ہیں پاکستان کو اس لیے کہ آپ ایک قصص بلائے رکھنا چاہتے ہیں. میں ہندوستان کی عوام سے آج یہ ضرور کہوں گا کہ پلیز اسکروٹنی کریں اپنی اس پولیٹیکل ٹیررسٹ کو جو آپ کے لیڈرز بن گئے یا آپ کے لیے تباہی کا سماں پیدا کر رہے ہیں. اب یہ جس تنظیم TRF کی ہم بات کر رہے ہیں ریزسٹنس فرنٹ، اس کا کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ریکروٹمنٹ کرتی ہے، یہ لوگوں کو اکساتی ہے اور موسٹلی ان کی چیزیں جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں. تو یس، جس طریقے کی آپ نے تنظیم بنائی ہے آپ اسی طرح سوشل میڈیا پہ ان کی ریکروٹمنٹ کی پوسٹ بھی لگا دیں گے. یہ آپ نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کس کس کو ریکروٹ کیا، وہ لسٹیں آپ شائع نہیں کریں گے. ان کی لیڈرشپ کا نام تو میں جیسے ابھی لے رہا تھا میں تو فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں. آپ آف کورس کئی لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے ان تنظیموں کو پاکستان سے جوڑنا چاہ رہے ہیں. یہ لشکر طیبہ کے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں یا ایسی تنظیموں کو جن کو یہ پاکستان سے پاس میں بھی جوڑتے رہے. اور چاہے پلوامہ ہو چاہے پہلگام ہو، یہ ان کی آپ کو جو پالیسی ہے وہ بہت ہی کلیئر ہو سامنے نظر آ رہی ہے. اچھا، اگر یہ تنظیم موجود ہے اور انہوں نے یہ پہلگام کا واقعہ کیا ہے تو کتنے ثبوت ہیں جو آپ نے سامنے لے کر آئے ہیں؟ کتنے ثبوت آپ نے دنیا کو دیے ہیں؟ نن. کوئی آپ نے اریسٹ کیے ہوں ان کا ذکر کر دیں، ان لوگوں کو سامنے لے آئیں. چونکہ ایک ڈیپ سٹیٹ کی اپلیکیشن ہے اس وقت کشمیر کے اندر، ایسے ڈریکونین لاز ہیں جو پریس کی آزادی کو، انسانی آزادی کو، کسی قسم کی آزادی کشمیر کے اندر اویلیبل نہیں ہے. تھرڈ پارٹیز تو وہاں پر موجود ہی نہیں ہے جو ان کا جائزہ لے سکے. پچھلے دنوں آپ نے خبر دیکھی ہوگی، ایون انہوں نے رائٹرز، اتنا جو معتبر ادارہ ہے یا ایٹ لیسٹ وہ تحقیق کر کے خبریں دیتا ہے، اب ان کی اپنی ایک ریپیوٹ ہے، اس کے بھی 2 اکاؤنٹس آپ نے بلاک کر دیے. کیونکہ سچ باہر نہ آ جائے. انٹرنیٹ کی بلاکیج جو کشمیر کے اندر آپ نے 370 کے بعد وہاں پہ جو کاروائیاں چل رہی ہیں، آئی تھنک اگین ایک جیل کا سا سما ہے. تو آپ وہاں سے اس ماحول میں ایک ایسا وار کی سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی نفرت کے اوپر ہی ابھی آپ نے الیکشنز اپنی پولیٹکس کو لے رہے ہیں. پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں، کبھی انڈیا کے خلاف ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کیونکہ وی ڈونٹ کنسیڈر یو ورتھ ویسٹنگ آور ٹائم. ہم انڈیا کو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا اتنا قیمتی وقت جو ہے قوم کا وہ اس بات پر ضائع کیا جائے کہ ان کو ایک بڑی طاقت کے طور پر. آپ کے پاس عوام بہت ہے، آپ کے پاس ایک بڑی آبادی ہے، آپ کے پاس بڑی اکانومی ہے، آپ کے پاس بڑی فوج ہے، لیکن سٹیچر میں آپ ایک بہت ہی چھوٹی سٹیٹ ہیں. سٹیچر میں آپ ایک بہت ہی چھوٹے اسٹریٹجسٹ ہیں. سٹیچر میں آپ انسانیت کے دشمن ہیں جو اپنی عوام کے لیے ایک نیوکلیئر کی ایک وار لے کر جانا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نیوکلیئر بوگی کرتا ہے اور دیر از اے اسپیس انڈر نیوکلیئر اوور ہینگ، یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. ابھی دیکھیں یہاں سے فتح جو ہے فائر کیے گئے ہیں پاکستان کی طرف سے انڈیا کے اوپر، انڈیا کی طرف سے براموس کا استعمال ہوا ہے. ہو کین گارنٹی کہ یہ نیوکلیئر نہیں ہے؟ یا اگر کوئی تھوڑا سا بھی مس کیلکولیشن کسی ایک کنٹری کی طرف سے بھی ہو گیا، اور دونوں کنٹریز کلیم بھی کرتی ہیں کہ ان کے پاس سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ہے، تو ویئر آر یو ٹیکنگ دس ورلڈ؟ آپ دنیا کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ مودی صاحب، یہ آپ سے سوال بھارت کی عوام کو کرنا چاہیے. آپ کے ڈیپ سٹیٹ کی جو اپلیکیشن ہے، آپ کے جو ڈریکونین لاز ہیں، خاص طور پہ فریڈم آف پریس تو اب وہاں پہ رہا نہیں ہے. ایک گودی میڈیا، اس کو میں میڈیا نہیں کہتا، وہ بیسیکلی ایک تھیٹر ہے، ایک ایسا تھیٹر جو ایک فکشن ورلڈ کی چیزوں کو آگے لے کر جا رہا ہے. اسی فکشن ورلڈ جہاں پہ آپ نے آپریشن سندور کی کہانی لکھی ہے اپنے ہی 26 لوگوں کا خون بہا کر.
کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس آپریشن کو، جس مووی کو آپ نے، فکشن مووی کو آگے چلا رہے ہیں، اس میں آپ نے اپنے ہی 26 لوگوں کا پہلے خون کیا ہے، اور آپ ہمیشہ پاسٹ میں ایسا کرتے رہے، اور اسی کی خون کی سیاہی سے آپ نے یہ آپریشن سندور کی، اور وہیں سے ہی ابھی یہ جنم لے رہی ہیں جس طریقے سے آپ تنظیمیں، آپ نے تنظیم بین کر دی ہے، بہت اچھی بات، پاکستان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کس کو بین کرتے ہیں کس کو بین نہیں کرتے ود ان انڈیا، پاکستان ہیز نتھنگ ٹو لوز ان اٹ، آپ ایکچولی ایک ڈرامہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ روئے ہیں، آپ کوارڈ میں روئے ہیں، آپ ایس سی او میں روئے ہیں، آپ برکس میں جا کر روئے ہیں، آپ یونائٹڈ نیشن میں جا کر روئے ہیں، ابھی آپ جس فورم پر جاتے ہیں آپ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ جی پاکستان نے یہ سارا کچھ کیا ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ آپ کا یہ رونا یہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ وہ کیا کہتے ہیں مگر مچھ کے آنسو ہیں، ایکچولی جو ٹیررزم کی پالیسی ہے ایز اے لیڈ انسٹرومنٹ، یہ آپ کی اب پالیسی بن چکی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو آپ کسی لوگوں کے آپ ثبوت سامنے لے آئیے، کوئی اریسٹ نہیں ہوا، کوئی فائنینشیل لائن آپ نے نہیں سامنے لائی کہ جی اس طرح کیسے فائنینشیل ان کو سپورٹ ہو رہی تھی، نہ کسی کا آپ نے کوئی بایو ڈیٹا دکھایا ہے، نہ آپ نے کوئی ٹیررسٹ پکڑ کے سامنے لائے ہیں کہ اس تنظیم سے جن کا تعلق ہو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی تیزی سے ریکروٹمنٹ کر رہی ہے، لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، تو وہ کون لوگ شامل ہو رہے ہیں، وہ جتنے لوگ آپ نے پکڑے ہیں ان کے ثبوت سامنے لائیے، اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو سامنے لائیے، لوگوں کو بتائیے، تو یہ جو بالی ووڈ کی موویز میں تو یہ چیزیں چل سکتی ہیں، 21 سینچری کی ریئل ورلڈ میں آپ کے یہ سودے آپ نہیں بکنے والے، ہم نے پچھلے 2 پروگرامز میں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے را اور کی اپلیکیشن بلوچستان میں ہوئی، جس طریقے سے فنڈنگ ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں فتنہ الخوارج کے ساتھ، اور جس طریقے سے آپ یہ جو ہیوج ملٹری کہہ لیں کہ یہ جو ملیٹنٹس جو بی ایل اے کے بی آر اے کے جو آپ کے کلائنٹس ہیں ان کو جتنے آپ ہیوج 70-72 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ کر کے آپ جس طریقے سے ان کو مینٹین کر رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان کے خلاف بندوق اٹھائے رکھیں، تو آپ نے ایک بہت ہی وہ کہتے ہیں نا کہ مکھیوں شہد کی وہ چھتے میں، مکھیوں کے چھتے میں آپ نے ہاتھ لگائے، یہ آپ کو کاٹیں گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج جو بیج آپ بو رہے ہیں یہ آپ کو خود کاٹنے پڑیں گے، جو گریں آپ لگا رہے ہیں امن کے خلاف یہ آپ کو منہ سے کھولنی پڑیں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔